السلام علیکم، میں ہوں مبارک ہوکر، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل چینل۔ ایبٹ آباد پاکستان کا مشہور علاقہ، پہاڑی علاقہ، خوبصورت علاقہ، جگہ جہاں اگر انسان چلا جائے تو واپس آنے کو جی نہیں چاہتا۔ وہاں پہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ، یہ سید فیملی ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ بدبخت بیٹے نے دو دوستوں کے ساتھ مل کر بوڑھے والدین کو گھریلو لڑائی جھگڑے کی رنجش پر کنویں میں پھینک دیا، اور 2 ماہ کے بعد لاشیں نکالی گئیں ان بیچارے بوڑھے والدین کی۔ یہ ملزم ہے بیٹا قربان علی شاہ، اور 75 سالہ مقتول باپ ہے امام علی شاہ، اور 54 سالہ مقتولہ ہے جویریہ شاہ۔ یہ ایبٹ آباد کی تحصیل ہے حویلیاں، حدود تھانہ حویلیاں، اور اس کے نوائی علاقے ملکہ میں۔ آپ کو پتہ ہے اکثر گھروں میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ تو آج کل کا دور ایسا چل پڑا ہے کہ سگے اولاد کو اگر بندہ سیدھی راہ پہ لگائے تو وہ اس کا بھی برا منانا شروع ہو جاتے ہیں، مان جاتے ہیں، اور جانی دشمن بن جاتے ہیں، جس طرح یہ مسئلہ ہوا۔ وہاں پہ ان لوگوں نے والدین تھے بوڑھے، جو بیٹا تھا اس کو اچھے برے سے منع کرتے تھے، لیکن اس چیز کو لے کر اکثر قربان علی شاہ اپنے والدین سے لڑائی جھگڑا کرتا اور مبینہ طور پر اسے تشدد کا نشانہ بھی بناتا۔ ایسا ہی ہوا جس دن اس نے اپنے پہلے ان کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد دوستوں کو بلایا، لاشیں کنویں پہ لے کے گئے مبینہ طور پہ رات کی تاریکی میں، اور وہاں جا کے لاشیں جو ہے نا وہ کنویں میں پھینک دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور خود ہی جا کے قربان علی شاہ نے اپنے والدین کی گمشدگی کی رپورٹ جو ہے نا وہ تھانہ حویلیاں میں درج کروا دی۔ یہ چلتا رہا سلسلہ۔ جب پولیس کو کوئی کلو نہ ملا، تو آپ کو پتہ ہے پھر پولیس ہے، انہیں تھوڑی سی بھن پڑی کہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اس بیٹے میں ہیں۔ بیٹے کو پکڑا گیا، قربان علی شاہ کو تفتیش کی گئی تو اس نے بتایا کہ جی اس نے 2024 یعنی اگست میں اپنے والدین کو قتل کرنے کے بعد مبینہ طور پہ فلاں کنویں میں لاش پھینک دی تھی۔ نشاندہی پہ جب کنویں پہ لے جایا گیا تو واقعی وہاں سے لاشیں برآمد ہو گئی۔ اس کے بعد کنواں بہت گہرا تھا، یہ اگر نہ دھیان کسی کا جاتا یا اس طرح پولیس نہ پرسو کرتی تو میرے خیال میں پتہ ہی نہیں چلنا تھا، کیڑے کھا چکے تھے لاشوں کو، برکیف لاشوں کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی مبینہ طور پہ۔ اس کے بعد یہ کنواں بہت گہرا تھا، لاشوں کو نکالنا بہت ہی مشکل تھا، وہاں سے بدبو بہت آ رہی تھی، اور سوکھا بھی تھا کہیں پہ یہ استعمال میں نہیں تھا۔ یہ کنواں بڑا پرانا، کسی دور میں یہ رننگ میں ہوتا تھا۔ تقریباً ریسکیو کو 4 گھنٹے تک وہاں پہ آپریشن جاری رکھنا پڑا۔ پہلے ایک وہ لے کے آئے آلہ جس سے نکالتے ہیں کسی چیز کو باہر کنویں سے، وہ ناکام ہوئی، پھر دوسری اور تیسری یا چوتھی بار جا کے وہ دوسرا ایک بڑے والا ایک ہوتا ہے کھینچنے والا آلہ، وہ جا کے پھر کامیاب ہوا، اس سے پھر لاشیں باہر نکالی گئی۔ اس طرح جب ملزم کو انویسٹیگیٹ کیا تو اس نے بتایا کہ میرے ساتھ، میں اکیلا نہیں اس میں شامل، میں نے جب والدین کو قتل کیا تو میں نے 2 دوستوں کو یہاں سے والدین کی جو لاشیں شفٹ کرنے کے لیے اس کنویں تک 2 دوستوں کی مدد طلب کی،
اور وہ بھی میرے ساتھ شریک جرم ہے۔ اس پر پھر قربان علی شاہ کو تو گرفتار کر لیا گیا، لیکن دوسرے دو جو مجرم ہیں، دوست ہیں جو شکل مجرم ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے ٹیمیں تشکیل دے دی۔ یہ آہستہ آہستہ 4-5 ہر مہینے میں یہ کیس ایسے رپورٹ ہونا شروع ہو گئے جس میں بچوں کے ہاتھوں والدین بیچارے قتل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جائیداد کے مسئلے مسائل، کوئی اور گھریلو جھگڑے کے مسئلے مسائل، لیکن نشانہ جو بوڑھے والدین بیچارے بننا شروع ہو گئے، اور لاہور میں اور کافی ساری جگہ پہ اولڈ ایج ہوم جو بنے ہوئے ہیں، ان کا قیام وقوع پذیر ہوا۔ وہ یہی بات تھی جو بچے اور والدین کے درمیان بنتی نہیں تھی۔ والدین اچھے برے سے منع کرتے تھے، لیکن بچے جو ہیں ان کو یہ ناگوار گزرتی کہ ہمارے والدین ہمیں روک ٹوک کیوں کرتے ہیں ہماری زندگی میں۔ کئیوں کی والدین کی جو بہو کے ساتھ نہیں بنتی تھی، اور کئیوں کی بچوں کی اپنے والدین کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ لہٰذا خدارا یہ آخرت کا وسیلہ ہے۔ آپ نے بھی کل کو مرنا ہے، آپ نے بھی کل کو باپ بننا ہے، آپ نے بھی کل کو دادے بننا ہے، نانا بننا ہے۔ تو خدارا یہ نہ ہو کہ کل کو آپ سے اس سے زیادہ بدتر سلوک ہو، تو اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ یہ بہت ہی پیارے مہکتے مسکراتے پھول ہیں، ان سے ان پھولوں کی ان لوگوں سے قدر پوچھو جو بیچارے والدین کی شفقت سے محروم ہو چکے ہیں، ان سے اس کی قدر پوچھو، ان سے ان کا مول پوچھو کیا ہے۔ جن کے والدین نے، وہ یقین سے مانو بے شک جتنے مرضی ہوں، وہ بہت ساری کیا کہتے ہیں اسٹرگل کو فیس کرنا پڑتا ہے، بہت ساری مصیبتوں کو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روحانی مدد کرتا ہے ایسے لوگوں کی جن کے والدین کا سایہ ان کے بچوں پہ سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہنستا مسکراتا رکھے ہمارے درمیان، اور ہماری آخرت میں، ہماری دنیا میں انہی سے وابستہ ہے۔ انہی کے سائے کے صدقے ہم جو ہے نا وہ اس دنیا میں ہماری ترقی کا ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کے وسیلے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔